اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، پہلی بار جو جہاد کی اجازت ملی کہ مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، اس لیے اب ان کو تلوار اٹھانے کی اجازت دی جاتی ہے۔ یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے کہ کس کس کو تلوار کب اٹھانے کی اجازت ہے۔ اس وقت جو لوگ مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، دھماکے کرتے ہیں، وہ بھی اسی طرح کی آیات کا سہارا لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ حکمران نعوذ باللہ سارے کافر ہیں، تو لہٰذا ہم ان کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں۔ یہ ایک لمبی کہ مسلمان ہو اور وہ ایسا کفر نہ کرے جو بالکل واضح ہو اور تمہارے پاس اس کی دلیل ہو اور تمہارے پاس اتنی طاقت ہو کہ تم اس کو تبدیل کر سکتے ہو۔ نہیں کر سکتے، کفر کرنے کے باوجود کھڑے نہیں ہونا، نقصان کرو گے اپنا۔ لیکن یہ لوگ ایک ہیں، دو ہیں، پوری خلافت بنا کر کے بیٹھ جاتے ہیں، چار بھی ہو تو ایک خلیفۃ المسلمین پوری دنیا کا بن جاتا ہے، اور پھر دھماکے کرتے ہیں، پھر پکڑے جاتے ہیں، پھر مارے جاتے ہیں۔ العیاذ باللہ، یہ طریقہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ آج کا پارہ اس میں سورہ انبیاء ہے اور سورہ حج ہے۔ سورہ انبیاء میں اس کا نام اس لیے ہے کہ اس میں انبیاء کا تذکرہ ہے، اور حج اس لیے ہے کہ اس میں حج کا تذکرہ ہے۔ انبیاء میں شروع میں اللہ تبارک و تعالی قیامت کا قریب ہونا اور اس کا ہولناک ہونا اور لوگوں کا اس کے بارے میں غفلت میں ہونا، اس کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ دیکھو، ہم ایک ایسی گاڑی میں سوار ہیں کہ جس کا اسٹاپ آتا جاتا ہے وہ اترتا جاتا ہے، اور ایک وقت آئے گا گاڑی کا بھی آخری اسٹاپ آ جائے گا۔ یہ جو گھڑی ٹک 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 کرتی ہے نا، یہ اس گاڑی کی آواز ہے جس پہ ہم سب سوار ہیں۔ جس کا اسٹاپ آ رہا ہے وہ اتر رہا ہے، تو ایک وقت آئے گا گاڑی کا بھی آخری اسٹاپ آ جائے گا۔ تو جو اتر گیا اس کی تو قیامت آ گئی نا، اس کو کیا باقی لوگوں سے؟ من ماتا فقد قامت قیامت ہو۔ تو یہ تو بالکل قریب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابہم، لوگوں کا حساب قریب آ گیا اور وہ غفلت میں ہے۔ لوگوں کی قیامت کب آتی ہے تمہیں کیا؟ تیری تو آ گئی نا، اور وہ کسی وقت آ سکتی ہے۔ یہ چھت اس کا سبب بن سکتی ہے، یہ زمین پھٹ سکتی ہے۔ گاڑیاں 60 کی بھی سپیڈ پہ جا رہی ہوں تو جب ٹکراتی ہیں 120 کی سپیڈ سے ٹکراتی ہیں۔ تو ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ جو بھی مرتا ہے نا، وہ کبھی گھر سے تیاری کر کے نہیں آیا ہوتا کہ میں مرنے جا رہا ہوں۔ وہ ہماری طرح غفلت میں ہوتا ہے اور اچانک اس کو جانا پڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں غفلت چھوڑ کر ہر وقت، ہر رات یہ سوچ کر کہ شاید آخری ہو، ہر دن کہ شاید آخری ہو، میں یہ نیکی بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، اور میرے گناہوں کا کھاتہ صاف ہو جائے، میں توبہ کر لوں، معافی مانگ لوں۔ یہ اس انداز سے جینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں اپنی وحدانیت پر اپنی قدرت کے دلائل دیے ہیں۔ دیکھو میں نے یہ بنایا، دیکھو میں نے آسمان بنائے، زمینیں بنائیں، اس سے پانی نازل کیا، زمین سے پودے نکالے، تمہیں مٹی سے بنایا، تو یہ سب میری قدرتیں ہیں، میں اتنا باکمال ذات ہوں۔ تو یہ دلیل ہے کہ وہ ایک ہی ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ارونی ماذا خلقوا من الارض، جن کو تم میرا شریک بناتے ہو دکھاؤ نا انہوں نے کیا بنایا ہے، کچھ چیز لاؤ نا، انہوں نے یہ بنائی ہے۔ میرے میٹیریل کو ادھر اوپر نیچے کر کے کوئی چیز بنا لے تو کوئی بات تو نہ ہوئی نا۔ زیرو سے بنا کر دکھاؤ نا کوئی چیز، نہیں بنا سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں مکھی بھی نہیں بنا سکتے، اور مکھی اگر ان کے کھانے سے کچھ چرا کر لے جائے نا، اس سے واپس نہیں لے سکتے۔ چھوٹی سی مخلوق ہے میری، آپ بند کمرے میں بیٹھ جائیں، ایک ہی مکھی ہو اس میں، وہ آ کر آپ کے کھانے پہ بیٹھ کے اڑ جائے، اس سے بھی آپ کھانا واپس نہیں لے سکتے۔ سائنسدانوں نے تحقیق کی ہے، وہ کہتے ہیں مکھی کے پیٹ میں اسٹامک ہوتا ہی نہیں،
وہ جو لیتی ہے وہ فوراً اس کا جسم کا جز بن جاتا ہے، اس میں معدہ ہوتا ہی نہیں، تو وہاں سے واپس کیسے لاؤ گے؟ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا جو ان کے حالات ذکر کیے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا بتوں کو توڑنا، کہنے لگے یہ بت ان کے یہ کیا ہیں جس کے سامنے جھک جاتے ہو؟ کیا نفع نقصان دیتے ہیں؟ بولے نہیں. تو کہا میں ان کا حساب لگاؤں گا. گئے تو وہ ان کے سامنے کھانے رکھے ہوئے تھے، تو فرماتے ہیں بتو کھاتے کیوں نہیں تم؟ کوئی جواب نہیں آیا. کہا تم تو بولتے بھی نہیں ہو. پھر کلہاڑا پکڑا اور سارے توڑ دیے، اور جو بڑا تھا نا اس کو سالم رکھا اور اس کے اوپر کلہاڑا رکھ دیا. وہ آئے، کہنے لگے جی زیادہ تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، ایک ہی باغی ہے ہمارا، یقال لہ ابراہیم، اس کا نام ابراہیم ہے، اس کو بلا لو، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں. بلایا، کہا یہ آپ نے توڑے ہیں؟ کہنے لگے کہ جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے، دیکھو نا حادثہ ہو جائے تو سب سے پہلے تو جس کو جو وکٹم ہوتا ہے اس سے پوچھا جاتا ہے تجھے کس نے مارا ہے. تو فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، ان سے پوچھو نا ان کو کس نے مارا ہے. اگر کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے تو باقی تو صحیح ہے نا، بول تو سکتا ہے نا، پوچھو کس نے مارا ہے. رَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ، سر نیچے کر لیے، کہنے لگے اِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ، تم خود ظالم ہو، ان کی پوجا کرتے ہو جو بول بھی نہیں سکتے. پھر کہنے لگے ہاں سب ٹھیک ہے، ہم ظالم ہیں اور یہ غلط ہے سب، لیکن اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنے بتوں کا دفاع کریں گے، ہم اپنے بتوں کا دفاع کرنا جانتے ہیں. ارے بے وقوف ہو، جو تمہارا رب ہے وہ تمہارا دفاع کرے گا یا تم نے اس کا دفاع کرنا ہے؟ کہنے لگے آگ میں ڈال دو. پہلے تو لے گئے عدالت میں بادشاہ کے پاس. وہ کہنے لگا میں رب ہوں. کہا میرا رب تو زندگی دیتا موت دیتا. بولے میں بھی دیتا ہوں. کہنے لگے پھر میرا رب تو مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال. تو کہنے لگا نہیں نہیں، اس کا علاج یہ کیا، اس کو جلا دو. لمبی چوڑی دیواریں بنا کر کے، لکڑیاں اکٹھی کر کے، اتنی آگ تھی کہ قریب کوئی نہیں جا سکتا تھا. ایک غلیل بنائی، اس کو منجنیق بولتے ہیں، اس میں بٹھا کر کھینچا دور سے تو پھینک دیا ان کو. جتنے دن لگے اس آگ کے بجھنے کو، ابراہیم علیہ السلام آگ میں رہے، اور جب آگ بجھی تو واپس آ گئے. ابھی اتنا بڑا معجزہ ہے، یہ اتنا بڑا معجزہ ہے کہ ان کو چاہیے تھا فوراً ان کے ہاتھ پاؤں چومنے لگ جاتے اور کہتے جی بس بس ہو گئی. لیکن اتنے بڑے ظالم تھے کہ کوئی ایک بھی مسلمان نہیں ہوا. تو پھر وہاں سے وہ چلے گئے فلسطین. فلسطین کے بعد پھر وہ اللہ تعالیٰ نے وہ بیٹا دے دیا تو اس کو مکہ لے کر آ گئے. یہ قصہ ہے. اس کے بعد لوط علیہ السلام کا، ان کے جو ہم جنس پرست تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ ٹکڑا زمین کا اٹھا کر کے الٹا کر کے پھینک دیا. نوح علیہ السلام کے لوگ شرک کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے سیلاب کے ذریعے ان کو ڈبو دیا. داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، یہ دو نبی ہیں جو بادشاہ نبی ہیں. داؤد علیہ السلام باپ تھے، سلیمان بیٹا تھا. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہی دی تھی، اور ایسی کہ جن بھی ان کے قابو میں تھے. جن کو کہتے چل سمندر میں ہیرے نکال کے لے آؤ، وہ لے کے آ جاتا. چل بھئی یہ بلڈنگ بناؤ، وہ بلڈنگ بنانے لگ جاتے. ان کی طاقت بھی زیادہ ہوتی ہے، جلدی جلدی بنا لیتے ہیں. سمندری سفر میں اس وقت انجن نہیں ہوتے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا غدوہا شہر و رواحہا شہر، ہوا ایک مہینہ صرف اس سمت کو چلے گی، جتنا مال ادھر جانا ہے تجارت کا چلا جائے، انجن سے بھی تیز. اور اگلے مہینے ہوا واپس چلے گی اور جتنا مال آنا ہے بغیر کسی پیسے کے واپس آ جائے گا. داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں اتنے وہ تھی، کمال تھا کہ لوہے کے سریے کو جدھر موڑتے ادھر موڑ جاتا تھا، اور وہ کڑے بنا بنا کر کے زرہ بناتے تھے.
ان کے واقعات تو بہت لمبے ہیں. بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے کہ یا اللہ مجھے ایسی حکومت دے جو میرے بعد کسی کے حصے میں نہ آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز پڑھا رہے ہیں تو آگے بڑھے، ایسے آگے بڑھے پھر واپس ہو گئے. صحابہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا جن تھا میرے آگے سے گزرنا چاہ رہا تھا، میں نے اس کو جب گلے سے پکڑا نا، دبایا اس کو، تو اس کی زبان باہر نکلی تو میرے ہاتھ پر لگی تو مجھے اس کی ٹھنڈک محسوس ہوئی. پھر میں نے سوچا کہ میں اس کو پکڑ کر ہی نماز پڑھتا ہوں اور نماز کے بعد اس کو مسجد کے ستون سے باندھ دوں گا اور انصاریوں کے بچے اس کے ساتھ اٹکیلیاں کریں گے. لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ ابراہیم حضرت سلیمان نے دعا کی تھی کہ یا اللہ میرے جیسی حکومت کسی کے پاس نہ ہو، تو انہوں نے جن قابو کیے تھے، اگر میں بھی قابو کر لوں گا تو ان کی دعا پہ حرف آئے گا، اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے. اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جن نظر آ سکتا ہے، اسی لیے اٹکیلیاں کرنی تھی نا بچوں نے. یہ بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں. یہ بھی ثابت ہوا کہ جن پکڑا جا سکتا ہے، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ نماز میں حرکت کی جا سکتی ہے تھوڑی بہت. اور یہ بھی ثابت ہوا کہ آج کل جو کہتے ہیں میرے پاس موکل ہیں، یہ غلط ہے. اگر ہیں تو بھی غلط ہے، اگر نہیں ہے تو جھوٹ ہے، بھی غلط ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پکڑا تو ان کو بھی نہیں پکڑنے چاہیے. تو بہر صورت جب ان کی وفات ہوئی تو کیسے بیت المقدس کہا جنوں کو چلو بیت المقدس بناؤ، بنا رہے ہیں، بڑے بڑے پتھر اٹھا اٹھا کے لا رہے ہیں. ان کی وفات کا وقت آ گیا، کھونڈی لے کر کھڑے تھے اور اسی حالت میں آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اور بابا جی ٹر گئے، روح نکل گئی سلیمان علیہ السلام کی. اور جناب جن لگے ہوئے ہیں کہ بابا جی کھڑے ہیں جلدی کرو، اور بابا جی ہے نہیں. پھر ان کی کھونڈی کو دیمک لگ گئی. یہ سارا قرآن میں واقعہ ہے. جب دیمک لگی اس نے کھونڈی کو کھا لیا تو کھونڈی ٹوٹی تو حضرت سلیمان علیہ السلام گر گئے. فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المہین. جب گر گئے تو پتہ چلا جنوں کو اوہو وہ تو فوت ہو چکے تھے اور ہم خام خواہ مصیبت میں پڑے رہے. اس کا مطلب جنوں کے پاس غیب نہیں ہے. اور رب کی قدرت دیکھو، انسان فوت ہو جاتا ہے تو جسم ڈھیلا ہو جاتا ہے، اللہ نے ان کا جسم ڈھیلا نہیں کیا. اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مسجدیں بنوانے کا رب کتنا حریص ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ مسجدیں بنیں. اگر وہ پتہ چل جاتا شروع میں تو مسجد نہیں بننی تھی. تو بہر صورت یہ ان کا واقعہ، یہ ان کے واقعات ہیں. ایوب علیہ السلام کو اللہ نے تکلیف اور بیماری کے ساتھ آزمایا. کہتے ہیں رب انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، یا اللہ مجھے شیطان نے یہ تکلیف لگائی ہے. ہمارے یہاں دم کی باری آتی ہے اس وقت جب سارے ٹیسٹ کلیئر ہوں اور تکلیف ختم نہ ہو، پھر کہتے ہیں ڈاکٹر بھی کہتے ہیں جاؤ کسی سے دم کروا لو. جب تک فزیکل بیماری نظر آتی ہو دم کی طرف کوئی نہیں جاتا الا ماشاء اللہ. جب کہ بخاری شریف کی حدیث ہے سانپ نے ڈسا اور بندہ بالکل بے جان ہو گیا، صحابہ کرام کے پاس آئے، آپ دم کر دو. اس نے فاتحہ کا 7 بار دم کیا، ایسے لگتا تھا جیسے اس کی رسیاں کھل رہی ہیں. ایک پھونک کے یہ ٹانگ ہلنے لگی، دوسری سے بازو ہلنے لگ گیا، 7ویں پہ کھڑا ہو گیا. زہر کا علاج فاتحہ کے ساتھ. تو ہمیں حضرت ایوب کہتے ہیں کہ میری یہ فزیکل بیماری شیطان کی وجہ سے ہے. تو ہمیں فزیکل کا میڈیکل علاج بھی کروانا چاہیے، اور جو اصل سبب ہے شیطان اس کا علاج دم بھی کرنا چاہیے. آخری 3 کل پڑھ کر ہاتھوں میں پھونک کر جسم میں پھیرا کرو روزانہ سوتے وقت، اور اپنے تمام بچوں بچیوں کو تلقین کیا کرو، اور جو بچے نہیں پڑھ سکتے ان کو پھونک مار دیا کرو. اس کے بعد یونس علیہ السلام کا تھوڑا سا ہلکا سا قصہ ہے. زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کیسے بڑھیپے میں اللہ نے ان کو بیٹا دیا. اور
ابراہیم علیہ السلام کا تھوڑا سا مزید قصہ ہے 51 نمبر آیت سے 72 نمبر آیت تک. تو تمام انبیاء کی دعوت ایک ہی تھی، توحید، کہ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ شرک کرنا جائز نہیں ہے. اس کے آخر میں قیامت کے کچھ مناظر کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے. اس دن ہم آسمانوں کو ایسے گول کر کے پکڑ لیں گے جیسے لوگ کاغذ گول کر کے پکڑ لیتے ہیں. والسماوات مطویات یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعید. اور دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں والارض جمیعا قبضته یوم القیامہ، ساری زمینیں بھی گول کر کے اللہ ہاتھ میں لے لے گا. والسماوات مطویات بیمینہ، آسمان بھی گول کر کے ہاتھ میں لے لے گا، اور پھر کہے گا این الجبارون، دنیا میں جابر تھے وہ آج کہاں ہیں؟ این المتکبرون، متکبر کہاں ہیں؟ لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کس کی ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا. پھر اللہ فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج بادشاہی ایک اللہ غالب کی بادشاہی ہے. تو رب ذوالجلال کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، وہ بہت بڑی ذات ہے، بڑی قوتوں والی ذات ہے. آگے سورہ حج ہے، تو اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا احوال بیان کیا. حشر دو طرح کا ہے، ایک حشر ہے موت سے پہلے، ایک حشر ہے موت کے بعد. پہلا جو حشر ہے اس میں ایک آگ نکلے گی، سب کو گھیر گھیر کر شام کی سرزمین میں لے جائے گی، وہ میدان محشر ہے. لوگ اونٹوں پہ گدھوں پہ پیدل چل رہے ہوں گے. اور ایک مرنے کے بعد والا حشر ہے، وہ جب لوگ قبروں سے نکلیں گے اور ان کو ایک میدان میں جمع کیا جائے گا اور زمین بدل دی جائے گی. تو اس میں پہلے حشر کا تذکرہ ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنی دوبارہ زندہ کرنے کے دلائل دیتے ہوئے پہلی بار پیدا کرنے کو دلیل بنا رہا ہے. میں نے تمہیں پانی سے پیدا کیا، میں نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر میں نے لوتھڑا بنایا، پھر گوشت بنایا، اور یہ سارے مراحل ہم نے طے کر کے تجھے پیدا کیا. اور تیرا کوئی نام و نشان، تیرا کوئی تصور، تیری کوئی تصویر نہیں تھی. اب تو تیرا سب کچھ ہی ہے، ہم تمہیں دوبارہ کیوں زندہ نہیں کر سکتے؟ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو لوگ اس سب کے باوجود پیدا کرنے والا وہ ہے اور عبادت غیروں کی کرتے ہیں، ان کا رد کیا ہے کہ وہ نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، تم ان کی پوجا کیوں کرتے ہو. اس کے بعد وہ آیات ہیں جن کی وجہ سے اس کا نام حج ہے. اس میں قربانیاں کرنا 26 نمبر سے لے کر 37 نمبر آیت تک کہ حج پر جانا، اور پھر تم منا جاؤ، عرفات جاؤ، جہاں سے لوگ واپس لوٹتے ہیں وہاں سے واپس لوٹو، اور طواف کرو، صفا مروہ کی سعی کرو، اور جانور ذبح کرو، اور اس کو لوگوں کو خود بھی کھلاؤ، خود بھی کھاؤ، اور اللہ کا نام اس پر لو، غیر اللہ کا نام اس پر نہ لو. یہ پورا حج کا طریقہ اس میں، اور قربانی کے فضائل اور اللہ تعالیٰ کے شعائر کا تذکرہ کیا گیا ہے. اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، پہلی بار جو جہاد کی اجازت ملی کہ مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، اس لیے اب ان کو تلوار اٹھانے کی اجازت دی جاتی ہے. یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے کہ کس کس کو تلوار کب اٹھانے کی اجازت ہے. اس وقت جو لوگ مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، دھماکے کرتے ہیں، وہ بھی اسی طرح کی آیات کا سہارا لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ حکمران نعوذ باللہ سارے کافر ہیں، تو لہٰذا ہم ان کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں. یہ ایک لمبی کہ مسلمان ہو اور وہ ایسا کفر نہ کرے جو بالکل واضح ہو، اور تمہارے پاس اس کی دلیل ہو، اور تمہارے پاس اتنی طاقت ہو کہ تم اس کو تبدیل کر سکتے ہو. نہیں کر سکتے، کفر کرنے کے باوجود نہیں کھڑے نہیں ہونا، نقصان کرو گے اپنا. لیکن یہ لوگ ایک ہیں، دو ہیں، پوری خلافت بنا کر کے بیٹھ جاتے ہیں. چار بھی ہو تو ایک خلیفۃ المسلمین پوری دنیا کا بن جاتا ہے، اور پھر دھماکے کرتے ہیں، پھر پکڑے جاتے ہیں، پھر مارے جاتے ہیں. الیاذ باللہ، یہ طریقہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفات بیان کی ہیں جو عبادت کرتے ہیں، اور ان کو کہا وفعلوا الخیر، اور خیر کے کام کرو، اور اللہ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ کرو. یہ سارے نیکی کے کام کرو، خالص اللہ واسطے کرو،
اور غیر اللہ کی پوجا بالکل نہ کرو۔ اس کے ساتھ ہی یہ صورت ختم ہو جاتی ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام ہمیں ان اسباق سے فائدہ اٹھانے عمل کرنے کی توفیق دے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔